خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ذرا داخلی سیاست سے بات کرتے ہیں جہاں پر اب تو ہم نے دیکھا ایک پیٹرن ہی ہو گیا ہے, مطلب کہ اچانک ایک فضا ایسی بنتی ہے خبروں, تبصروں, تجزیوں کی حوالے سے, اس کا خلاصہ ہی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی بات بن رہی ہے اور پھر اچانک یعنی ٹریک ریکارڈ یہی بتاتا ہے, واقعات و حالات بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یا اگر تھا بھی تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے, زیرو. تو آج کل پھر وہی دن چل رہے ہیں کہ جی وہ ہو رہا ہے, جی بات ہو رہی ہے, جی وہ ملاقات ہوئی ہے, خان صاحب کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا بھی آگے کیا بنتا ہے. اور کچھ اور والوں سے بات کرتے ہیں. جناب عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ ہیں, آف کورس رہنما نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے, جن کی پی ٹی آئی سے ظاہر وابستگی رہی, اور وہ عمران اسماعیل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ مطلب وہ خود مزید روشنی میں ڈالیں گے کہ ان کو شاید یہ لگتا ہے, ان کے بیانات سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے عمران اسماعیل کے, کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ ایلیمنٹس تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ معاملہ حل کی طرف جائے, چونکہ جب کوئی ذرا سی کرن نظر آتی ہے کہ معاملہ کی طرف جا رہے ہیں, تب اندر سے ایسا خود کو حملہ ہو جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہ عمران اسماعیل صاحب بتائیں گے. حذیفہ رحمان صاحب ظاہر ہے گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں, ایسے پی ایم ہیں اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر وتھ اسٹیٹس آف اسٹیٹ منسٹر, تو ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا ارادے ہیں. اور شفیع جان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے بہت متحرک کارکن ہیں, انفارمیشن منسٹر ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے, تو ہم تینوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں. عمران صاحب اگر اجازت ہے, باقی دو مہمان میں آپ سے آغاز کروں, آپ کو یہ کیوں لگتا ہے, اگر صحیح لگتا ہے تو, کہ پی ٹی آئی ہی نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر آئیں, اور ایک انٹینشنل, یعنی یہ کوئی کسی کنفیوژن کی وجہ سے نہیں بلکہ کنفیوژن سے زیادہ انٹینشنل ایفرٹ ہوتی ہے, اقدام ہوتا ہے, شرارت ہوتی ہے اندر سے ہی, کہ جس کی وجہ سے اگر بات بن بھی رہی ہوتی ہے تو سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. شکریہ بدامی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب تک 3 سال میں خان صاحب کی جو قید ہے یا دیگر رہنماؤں کی جو قید ہے, ورکرز قید ہیں, اس میں نہ وہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ جنریٹ کر سکے ہیں, نہ اچھا یہ بالکل بھی ان سے کہیں کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ جی بڑی سختی ہے اس وجہ سے اسٹریٹ موومنٹ نہیں جنریٹ ہو رہی. کبھی کوئی زندگی میں ہم نے 30 سالہ اپنی جدوجہد میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے اینٹی گورنمنٹ موومنٹ کی ہو اور وہ آپ کو ویلکم کریں. آپ کو ڈنڈے برستے ہیں, آپ کو آنسو گیس پڑتی ہے, آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں کو, مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک عجیب نظام ہے, کہتے ہیں جی پولیس کو ہٹا لیں تو ہم آپ دیکھیں ریولوشن لے آئیں گے. کبھی ریولوشن آیا ہے مزاحمت کے بغیر؟ اور دوسری چیز, نہ یہ کبھی انہوں نے کہ اپوزیشن کا کوئی ایک گرینڈ الائنس بنا سکے, نہ نیگوسیشن کھول سکے. اچھا اب کوئی اگر نیگوسیشن کرنے جاتا ہے, مثال عالیہ وہ پھر یہ آپ پر ہی یہ کہہ کے حملہ آور ہوتا ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان سختی اتنی تھی کہ آپ کو تو وابستگی چھوڑنی پڑی, ہم تو کھڑے تو ہوئے, جب اسپیس ملتی ہے تھوڑا نکلتے تھوڑا نہیں آتے, اسی سے سختی کا اندازہ کر لیجئے کہ آپ کو وابستگی چھوڑنی پڑی. ہم کون جو ایک وسیم کون, ہم کون جو 1 منٹ کے لیے بھی جیل نہیں گئے, وہ ہم کون جو کبھی پارٹی سے وابستہ تھے ہی نہیں, وہ کمال ہے. مطلب مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے, مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ انہوں نے کبھی کوئی نہ میں نے آپ کو بتایا نا, نہ اسٹریٹ موومنٹ جنریٹ کر سکے, نہ اپوزیشن کا الائنس کر سکے, نہ ہی کوئی وہ کھول سکے نیگوسیشن کے لیے بات کھول سکے. جو کوئی آدمی علی امین گنڈا پور نے ٹرائی کیا کہ جی وہ نیگوسیشن وہ جنرل سے ملتا ہے یا ایجنسیوں سے ملتا ہے, کہتے ہیں یہ غدار ہے. ایک تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس بری طرح انلیش ہوا ہے کہ وہ سمجھ سے یعنی عمران خان کو اس وقت خالی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے, اس کو اپنی پارٹی میں بھی لوگوں کی اپوزیشن کا سامنا ہے جو نہیں چاہتے عمران خان باہر آئیں. علیمہ خان نے آج گفتگو فرمائی اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو جیل میں اخبار دیں, ٹی وی دیں, ملاقات کریں, فلاں کریں. ان کی ریلیز کا تو کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے. تو ہم نے وی آئی پی جیل دینی ہے عمران خان کو. سر ریلیز کی جانب پہلا قدم تو یہی ہوگا نا کہ ابھی تو میری پہلا قدم ہی نہیں ہو پا رہا, بات نہیں ہو پا رہی, ملاقات نہیں ہو پا رہی, تو ریلیز تو بہت دور کی بات ہے. اور ایک بہن کیوں نہیں چاہے گی کہ اس کا بھائی رہا؟ آپ بات تو کریں, آپ اپنی ہر بات میں بات تو کریں کہ عمران خان کو رہا کرو. آپ نے وہی چھوڑ دیا نیریٹو, تو پھر باقی کیا رہ گیا بیچ میں؟ دیکھیں علیمہ خان پی ٹی آئی کی لیڈر ہے ہی نہیں, پیریڈ. علیمہ خان از ناٹ پی ٹی آئی لیڈر. پی ٹی آئی کے جو لیڈرز اس وقت ہیں ان کے اندر دم آنا چاہیے, ساں ان کو پکڑنی چاہیے کہ وہ خود لیڈرشپ لیں اور آگے بڑھیں. علیمہ خان تو اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہیں جو قابل ستائش ہے, لیکن علیمہ خان کب پی ٹی آئی کی لیڈر بن گئی؟ علیمہ خان پچھلے 30 سال میں پی ٹی آئی کی لیڈر نہیں تھی. علیمہ خان عمران خان کی گورنمنٹ میں کبھی بھی نہیں تھی. اب کہاں سے لیڈر بن کے آ گئی ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہے. یہ بیچارے نہ یہ فیصلہ لے پاتے ہیں,
نہ یہ کوئی آگے موومنٹ کر پاتے ہیں، نہ کوئی اسٹریٹجی ان کے پاس ہے. یہ بس ایسے ہی ہمیں ٹامک ٹوئیاں ماریں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ہر آدمی اپنی اپنی پوزیشن انجوائے کر رہا ہے. وہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، وہ کوئی سینٹ انجوائے کر رہا ہے، کوئی نیشنل اسمبلی انجوائے کر رہا ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر انجوائے کر رہا ہے، کوئی چیف منسٹر انجوائے کر رہا ہے. کون عمران خان کی موومنٹ کا اس وقت ذمہ دار ہے مجھے اچھا بتائیں. یہ آپ کا ابتدائی نقطہ آ گیا، ٹھیک ہے. ابھی آیا، ابھی پتہ چلا کہ بیرسٹر صاحب کو عمران خان اور بشرا بی بی نے بلایا ہے. ادھر علیمہ خان نے ایک پریس کانفرنس کر دی. اب انہوں نے میڈیا ٹاک کر دی کہ جی بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ ادھر رلے میں ملے ہوئے. بھئی اگر بیرسٹر صاحب رلے میں ملے ہوئے تو عمران خان کیوں بلا رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان بھی اس وقت کے چیف منسٹر کے خلاف رلے میں ملے ہوئے جو بیرسٹر صاحب کو بلا رہے ہیں. تو اس طرح یہ کبھی بھی یہ موومنٹ نہیں بن پائے گی. میرا ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں تو جتنی مرضی گالیاں دے لیں اور برا بلا کہہ لیں، غدار کہہ لیں، ہمیں تو آپ نے جو مرضی لیبل لگانے تھے لگا لیے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے پارٹی آپ کی حکومت گرائی، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. محمود خان اچکزئی نے حکومت گرانے میں کلیدی کردار ادا کیا. انہوں نے جتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے حکومت گرانے میں کردار ادا کیا، وہ آج آپ کے ساتھ رائٹ لیفٹ سینٹر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. میں ذرا یہ پوچھتا ہوں شفیع جان صاحب سے، آپ خود تو وفاداری کا ثبوت دے دینا ہمیں.